السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال ہے جی ہمارے پاس کہ میں نے 40 سال سے حقوق العباد خصوصاً والدین کے حقوق اور جو بھی مجھ پہ فرض تھے میں نے وہ ادا نہیں کیے، تو کیا اللہ اب 40 سال کے بعد میری توبہ قبول کر سکے گا یا کر لے گا، اور اگر کرے گا تو کس طرح سے کرے گا، اس کی شرائط کیا ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے، اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم جو دن بھر کام کرتے ہیں یا اپنی پوری زندگی میں کام نیکی کے سو کالڈ کام ہم کرتے ہیں، کیا جیسے کہ ہم نے بہت زیادہ سخاوت کی، ہم نے غربت مٹا کے رکھ دی، یا ہم نے علم جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا دیا، یا ہم نے والدہ یا والدین کی خدمت کا تمام حق ادا کر لیے، تو کیا یہ سب کام کرنے کے لیے، جس کے لیے ہم نے بہت زیادہ اپنے آپ کو نیکوکار تصور کر لیا، کیا یہ سب کام کرنے کے لیے جو ہدایت ہمیں ملی، جو توفیق ہمیں ملی، یہ ہمیں خود سے ملی یا پھر کسی اور پاور نے ہمیں یہ جو ہے توفیق دی؟ تو ظاہر ہے وہ پاور اللہ رب العزت ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہی ہمیں توفیق دی، ہمیں ہمت دی، ہمیں صحت دی، ہمیں دولت دی، نیز جو کچھ بھی ہمارے پاس موجود ہے وہ سب اللہ کی ہی عنایت ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں۔ تو جب ہمیں وہ ہدایت کی توفیق بھی اللہ نے دی، تو پھر ہم نے جتنا بھی صدقہ کر لیا اس کے اوپر ہم اپنے آپ پہ کیسے ازیوم کر سکتے ہیں کہ جو ہے اب ہم نیک ہیں اور اب ہمیں جنت ملے گی؟ تو جس طرح سے ہم ان چیزوں پر یہ امید نہیں کر سکتے، اسی طرح سے ہم گناہ کر کے یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں بخشے گا نہیں؟ یہ ہمارے جو موجودہ انسانی جو ہے مسائل اور جو ہم نے اپنے خود ساختہ عقائد ہیں، ان میں سب سے بڑا جو خطرناک عقیدہ انسان کا خود ساختہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے معاف نہیں کرنا، کیونکہ میں جو ہے نا گناہ بہت کر چکا ہوں، تو ان کی سزا تو اب مجھے مل کر ہی رہے گی۔ تو جب ہم یہ چیز سوچ لیتے ہیں تو پھر ہم 90% لوگ ہمارے جو ہے وہ نیکیاں کرنے سے اور توبہ کرنے سے اور اپنے معاملات کو درست کرنے سے اسی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ وہ یہ چیز سوچ لیتے ہیں کہ اب جو غلطیاں ہم نے کرنی ہیں ان کی تو سزا ہم پا کر ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اس عقیدے کی بالکل نفی کی ہے، اور اس کے برعکس چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور بغیر کسی سزا کی توبہ قبول کی، تو ان کا جو دنیا میں آنا ہے وہ بیسیکلی سزا نہیں ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی وہ بغیر کسی سزا کے قبول کی، اور اللہ نے سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم یہاں سے اتر جاؤ اور میرے ہدایت کا انتظار کرو، اور جب میری وہ ہدایت تم میں سے کوئی پا لے تو اس کو تھام لو۔ تو یہ مفہوم ہے، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے۔ تو جب ظاہر ہے کہ جب ہدایت دے گا بھی اللہ، اور ہم پہ تو ذمہ داری صرف اس ہدایت کو تھام کے رکھنے کی ہے، تو جب بھی ہمیں ہدایت مل گئی ہمیں چاہیے اس کے بعد ہم اس چیز پہ یقین کر لیں کہ اب ہمیں ہدایت مل چکی ہے، اور اب ہم نے آئندہ کے لیے ہم توبہ طائب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو سزا دے گا وہ نیتوں پر دے گا، جو جزا دے گا وہ بھی نیتوں پر دے گا۔ اللہ کی جو حکیم ذات ہے اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا بے دریغ و فوراً استعمال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ اگر ہماری فوراً پکڑ ہونی ہوتی تو پھر تو ہم خدا نخواستہ کب کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے تو وہ مہلت ہمیں اللہ توبہ کرنے کے لیے دے رہا ہے، اور وہ سچی توبہ جس کے بعد ہم گناہ کے قریب نہ جائیں، وہ ولی توبہ کرنے کی ہمیں توفیق دے رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ توبہ وقت پر کریں، اور جب ہم توبہ طائب ہو جائیں تو آئندہ کے لیے ہم پرعزم ہوں کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کرنے کی بھی توفیق نہیں دے گا۔ جو ہم نے گناہوں سے بچنا ہے اس کی بھی توفیق ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اس کی طاقت اور توفیق یہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو مانگیں گے تو اس کے بعد ہماری جو ہے بخشش وہ یقینی ہے، کیونکہ جب ہم یہ یقین کر لیں گے کہ اب ہم نے توبہ کر لی اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اور اب آئندہ اللہ نے ہمیں موقع بھی نہیں دینا کوئی گناہ کرنے کا، تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ گناہ نہیں کریں گے۔ ہمارا یقین پختہ ہوگا کہ اب ہمیں موقع اگر ملے گا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سزا فوراً دے گا۔ تو لہٰذا جیسے کہ آپ کا یہ سوال ہے
اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سوال کرنے کی توفیق دی ہے 40 سال کے بعد اور ہمیں اس کا جواب دینے کی توفیق دی ہے ایک عمر کے بعد، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ایک عنایت ہے۔ اگر اللہ آپ کی توبہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں یہ چیز ڈالتا ہی نہ۔ اللہ آپ کو اپنے قریب بلانا چاہ رہا ہے تو اللہ نے آپ کے دماغ میں یہ چیز ڈالی ہے۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اب اپنے حقوق العباد کو پورا کریں، تو ہی اللہ نے آپ کے دماغ میں یہ سوچ ڈالی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز سے ہمیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ ہمیں بخشے گا یا نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیفینیٹلی بخشے گا جب ہم سچی توبہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بیشتر احادیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ اپنے فضل کے صدقے ہم لوگوں کو جو ہے ہماری بخشش کرے گا۔ ہمارے خالی اعمال کے جو ہے نا نتیجے میں ہمیں جنت نہیں مل سکتی، کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہوتے کوئی بھی ہو۔ جیسے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ دعا کر رہے تھے اور کوئی صحابی آیا، اس نے پوچھا کہ جی آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے بشارت دے رکھی ہے جنت کی۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی میں تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میرے گناہ اور میری نیکیاں برابر ہی کر کے مجھے جنت میں ڈال دے۔ تو جب ہمارے جو عشرہ مبشرہ کے جو ٹاپ 10 کے صحابہ ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہماری نیکیوں کے صلے میں ہمیں جنت نہیں ملنی، اللہ کے فضل اور اللہ کے نبی کی راستے پہ چلنے سے ہمیں جو ہے جنت الفردوس ملنی ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ملنی ہے۔ تو ہمیں صرف اور صرف یہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے نبی کے راستے پر کیسے چلنا ہے اور ہم حقوق العباد کو کیسے پورا کریں اللہ کے نبی کے راستے پر چل کے۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔